بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز۔ ناظرین، بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجہ سے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آج میں موجود ہوں G9 کراچی کمپنی میں۔ اس سیکٹر کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عوام کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اگر کرونا وائرس ہے یہاں پہ اتنی تعداد میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کرونا وائرس کا اتا پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے تو یہ لوگ پھر پہلے 2-2.5 ماہ پہلے پریشانی دیکھی ہے، اس کے بعد ابھی یہ جو پریشانی ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں اس اڈے کا ایز اے سپروائزر ہوں، ٹرانسپورٹ سپروائزر ہوں، اور ایک گاڑی اڈا بند سیل پڑا ہوا ہے۔ ہم کھانے سے مجبور ہو رہے ہیں، مطلب میرے ملازم، میرے جو ساتھ والے ہیں، سارے حیران پشیمان، ان کے گھر چولہے بند ہو گئے ہیں۔ پھر آپ بتائیں، لاک ڈاؤن ہمارے لیے پھر اس سے خودکشی والی بات ہو گئی۔ اگر اس پہ وہ نرمی نہیں کریں گے یا باقی رہ گیا SOPs پہ جیسے کہہ رہے ہیں عمل کرانا، ان کا بھی کام ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا کہ لاک بند کر کے آپ کسی کو یا تو 1 روپیہ آج تک کسی کو بولیں، میرے یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، 13,000-15,000 تنخواہ لینے والے، کسی کو 12,000 دیے نہیں ملا، کسی کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں ملا۔ اوپر سے 3 ماہ وہ گئے، یہ 15 دن یہ ہو گئے ہیں۔ اب بتائیں ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ بلک رہے ہیں بچے لوگوں کے گھروں میں، جو غریب طبقہ لوگ ہیں، مزدور ہیں، ڈیلی ویجز والے ہیں، ان کو ہم کہاں سے دیں؟ تو یہ اس طرح تو پھر یہ الٹا یہ ہوگا کہ لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ خدارہ ہماری اپیل ہے وزیر اعظم صاحب سے اور جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان سے کہ بیٹھ کے اس پہ عمل کرائیں اور غریب لوگوں کا خیال رکھیں۔ امیروں کے لیے یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اگر راشن 2 سال کا گھر میں رکھا ہوا ہے، میرے سامنے 6 بکرے ذبح کر کے لے گئے، ہمیں تو ہمارے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ ہم کھانا سوکھی روٹی کھا سکیں۔ وہ نیچے جا کے دیکھیں آپ، بکرے ذبح کاٹ کے لے جاتے ہیں 6-6 8-8۔ ان کے لیے کیا ہے لاک ڈاؤن؟ ان کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ پورا بند 6 ماہ بند کر کے رکھیں، کچھ بھی ان کو پرواہ نہیں۔ یہ فیصلہ صحیح ہے جی، یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو یہ کرتے ہیں نا، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ کاروبار تو خراب ہوں گے مگر یہ بیماری جو ہے نا اس سے بہت کم ہو سکتی ہے۔ ہاں، اور ادھر اسلام آباد میں یہ تو لاک ڈاؤن صحیح ہے مگر اور جگہوں میں لاک ڈاؤن یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے۔ پشاور کا ادھر لاک ڈاؤن دیکھو، ادھر میں تو اسلام آباد میں تو بہت اچھا یہ سسٹم کر رہے پولیس والے اور رینجر والے، اور لوگوں کی ادھر بیماریاں بھی کم ہے۔ یہ بند کیا ہوا ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، ہم غریب آدمی کدھر جائیں؟ یہ تو بہت نقصان ہے۔ ویسے عوام بھوک سے مار رہی ہے تو بیماری سے ویسے ہی لوگوں نے بس نام ہی بنایا ہوا کہ بیماری ہے بیماری ہے۔ عوام کے لیے ہے تو مفید ہیں، اگرچہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو جب یہ سائڈوں سے لوگ گھس رہے ہیں، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی کہاں سے جا رہا ہے، گلیوں سے جا رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو سب لوگ کوئی موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، کوئی کاروں پہ جا رہے ہیں، سب اندر جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا۔ فائدہ تو جب ہوگا کہ جیسے لاک ڈاؤن ہوگا تو پراپر طور پہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نا۔ بہت زیادہ مشکلات میں ہے سب، تو حد سے زیادہ مشکلات میں ہیں، سب غریب لوگ ہیں، سب لوگ جو ہے نا خود ٹرانسپورٹر ہی نہیں ہیں لیکن ڈرائیور لوگ بھی ہیں، ہاکر ہیں، منشی ہیں، یہ سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت غلط ہے بھائی، ہم لوگوں کے غریب لوگوں کے لیے، اور ہم لوگ تو ضلع مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو 4 مہینے ہم لوگوں نے گاؤں میں گزارے ہیں، اس کے باوجود بھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور خرچات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، غریب لوگوں کے لیے نقصان ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو عیش کر رہے ہیں نا، اپنی میل گاڑیوں میں یہ اس طرح کوئی عیش کر رہے ہیں، تو یہ غریب لوگوں کے لیے بہت نقصان ہے۔ فیصلہ تو سر یہ ٹھیک بھی ہے، لیکن جان سکے تو کام تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بندے کی جان ہی نہیں ہوگی تو پھر کام کا کیا فائدہ، ان کا کاروبار کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی آپ نے اندازہ لگایا بھوک سے کوئی مرتا نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی پاکستان میں بھوک سے نہیں مرا، لیکن یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے وہ نہیں، سب سے پہلے جان ہے، اس کے بعد سارے کام بعد میں۔ میری سوچ تو یہی ہے، یہ ٹھیک ہی ہے، اچھا فیصلہ ہے۔ یہ بند کرنے سے کافی فرق پڑا ہوا ہر بندے کا اندر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے کے اندر خوف وہ آزادی سے نہیں گھوم رہا۔ لازمی بات ہے یہ بیماری ختم جب ہو جائے گی تو سب کچھ یس ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ۔ یہ فیصلہ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں۔ اگر یہ دکان اگر کھلی نہ ہو تو ہم جو ہے ہمارے گھر میں کھانے والے 8-10 بندے ہیں اور کمانے والا 1 مرد ہے۔ اگر یہ دکان اگر نہ کھلی تو ہمارا گھر کا نظام چلنا بہت مشکل ہے۔
اور جو حکومت کی طرف سے ہمیں جو ہے نا 1 روپے کی امداد کچھ بھی نہیں ملی، تو اس کے جو ہے نا باوجود بھی اگر ہم پر اگر کام اگر بند کر دیں تو ہمارا کھانا پینا یا نظام بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کو اگر بند کرتے پھر ان لوگوں کو بھی کچھ امداد پھر جو ہے نا وہ دینی چاہیے، ان لوگوں کا کرنا چاہیے خیال۔ ہمیں آج تک کوئی چیز نہیں دی ہے، اور اس کے باوجود ہم جو ہے نا گھر کا نظام بہت مشکل سے چلا رہے ہیں۔ اگر دکان نہ کھلی تو ہمارا کھانا پینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری کچھ جو ہے نا ان لوگوں کو مدد کرنی چاہیے، اگر مدد نہیں کر سکتے تو ہماری دکانوں کو نہیں بند کرنا چاہیے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کو سیل کرنا حکومت کا درست فیصلہ ہے اور اس کا فائدہ عوام کو ہی ملے گا۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لیے امداد کا اعلان کریں تاکہ ہماری مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔